ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. حسبنا الله ونعم الوكيل. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. آمين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ونادى اصحاب الجنة اصحاب النار. اور ندا دیں گے اہل جنت دوزخیوں کو ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، کہ بے شک ہم نے تو پا لیا ہے سچا اس وعدے کو جو ہمارے رب نے کیا تھا، وہ پورا ہو گیا. کہ دنیا میں اگر زندگی پیغمبروں کی اطاعت میں گزارو گے، کتابوں کی پیروی کرو گے، تو اللہ کی رحمت کا مقام جنت ملے گا انشاءاللہ تعالی. اللہم اجعلنا منہم. آمین. فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا، تو کیا تم نے بھی اس وعدے کو سچا پا لیا ہے جو تمہارے رب نے تم سے کیا تھا؟ ہائے ہائے ہائے. یعنی رب تو سب کا ایک ہے. وعدہ ان کے ساتھ یہ ہوا تھا کہ جو دنیا میں پیغمبروں کی نافرمانی کریں گے تو ہمیشہ کی ناکامیاں ان کا مقدر ہوں گی. تو اہل جنت خوشی محسوس کریں گے یہ بات بتاتے ہوئے اہل جہنم کو کہ دیکھو ہم تو جنت میں پہنچ گئے، تم دنیا میں ہمیں بڑا ٹانٹ کیا کرتے تھے نا، آج دیکھو اللہ نے ہمیں جنت دے دی ہے. اور تمہارے رب نے جو تمہارے سے وعدہ کیا تھا نا، اب ظاہر دنیا میں اگر ہم یہ بات کسی کو کر دیں کہ تیرے رب نے جو تیرے ساتھ جہنم کا وعدہ کیا تو پورا ہو جائے گا تیرے ساتھ، تو یہ تو برا مانے گا کوئی. لیکن آخرت میں جب یہ بات ہو رہی ہے تو جو اہل جہنم ہے تو ان کے پاس تو کوئی چارہ نہیں، کیونکہ اب تو فیصلہ ہو چکا، نافرمان اپنے انجام کو پہنچ چکے. وہ کہیں گے قالوا نعم، وہ کہیں گے ہاں ایسا ہی ہے. اب بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہے نا، ورنہ تو وہاں پہ بھی کوئی تعویل کر لیتے وہ کہ شاید ابھی کوئی اور ہمارے لیے حق کی بات ہو. فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ اللَّعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ. اسی دوران، ان کی گفتگو کے دوران، پھر ایک ندا کرنے والا ندا کرے گا اللہ کی طرف سے فرشتہ کہ لعنت ہو ظالموں پر. ویسے تو ظلم کہتے ہیں عربی میں کسی چیز کو اپنے اصلی مقام سے ہٹا کر دوسرے مقام پر رکھنا. اسی لیے آپ دیکھیں شرک کو بھی کہا گیا ہے ظلم عظیم. ان الشرک لظلم عظیم. بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے، کیونکہ اس میں آپ اللہ کو اس کے مقام سے ہٹا کر بندوں کے لیول پہ لے آتے ہیں، یا بندوں کو بڑھا کر اللہ کے لیول پر لے جاتے ہیں.
ہر گناہ ظلم ہے، سب سے بڑا گناہ شرک ہے، وہ بھی ظلم ہے۔ تو جو گناہ گار ہیں، چاہے وہ اہل ایمان میں سے ہوں چاہے وہ اہل کفر میں سے ہوں، وہ ظالم ہیں، ان پر لعنت کی جائے گی۔ لعنت کا مطلب ہے اللہ کی رحمت سے دور، ہمیشہ کے لیے دور۔ تو کافر ہوں گے، کچھ عرصہ کے لیے دور ہوں گے اہل ایمان، پھر اللہ تعالیٰ ان کو بخشش والا کو معاملہ فرما دے گا۔ الذین یصدون عن سبیل اللہ، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دنیا میں روکا تھا لوگوں کو اللہ کے راستے سے، اللہ کے راستے سے روکنے والے لوگ تھے۔ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور اس میں ٹیڑھ پن تلاش کیا کرتے تھے۔ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ، اور آخرت کے بارے میں وہ انکار کرنے والے تھے۔ تعویل خاص کے اعتبار سے تو وہ کافر مراد ہیں جو آخرت کے ہونے کو مانتے نہیں ہیں، لیکن تعویل عام میں وہ شخص بھی کافر ہے کہ جو آخرت کو مانتا تو ہو لیکن زندگی اس طرح کی گزار رہا ہو گویا کہ یہ جہاں مٹھا اگلا کس نے ڈٹھا، کہ ٹھیک ہے دنیا بھی ہماری مرضی کی، آخرت بھی ہماری مرضی کی۔ تو بعض لوگ اپنے عمل سے بھی انکار کر رہے ہوتے ہیں۔ ورنہ مجھے بتائیں، جو لوگ یہ تکیہ کلام کے طور پہ کہتے ہیں کہ جی موت کا ایک وقت مقرر ہے، ہر بندے کو موت آنی ہے، اور زندگی بدماشوں کی طرح گزار رہے ہوتے ہیں۔ یہ اکثر میں نے کئی وی لاگز میں دیکھا ہے، یہ ڈانز جو ہوتے ہیں مختلف شہروں کے، جب یہ آپس میں لڑتے ہیں، کسی پہ فائرنگ ہوئی، وہ بالکل موت کے دہانے پہ پہنچا، پھر خون کی بوتلیں لگی، پھر وہ ریکور کر گیا، اینڈ پہ وہ ایک وی لاگ بناتا ہے کہ جی جو رات قبر میں ہے وہ باہر نہیں، جو باہر ہے وہ قبر میں نہیں۔ بھائی اس کے بعد تو یہ ہونا تھا تو بدماشی چھوڑ دیتا، وہ صرف اپنے مخالفین کو سنانے کے لیے۔ گویا وہ آخرت کو تو مانے ہوئے ہیں لیکن عملاً وہ کفر کر رہے ہیں، عقیدے میں مانے ہوئے ہیں لیکن ان کے اعمال ایسے ہیں کہ گویا کہ آخرت قائم ہی نہیں ہونی، یا ہونی ہے تو ان کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہونی۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، آمین۔ وبینہما حجاب، اور ان اہل جنت اور اہل جہنم کے درمیان ایک پردہ ہوگا۔ وعلی الاعراف رجال یعرفون کلا بسیماہم، اور پھر ایک مقام اعراف ہے جس پر کچھ مرد ہوں گے جو پہچانتے ہوں گے سب کو ان کی علامتوں سے، یعنی اہل جنت کو، اہل جہنم کو۔ اس میں مختلف اقوال ہیں لیکن میں وہ ڈومیننٹ بات لے رہا ہوں جو المستدرک للحاکم میں ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کا نیکیوں کا پلڑا اور برائیوں کا پلڑا برابر ہو جائے گا، اور ابھی وہ منتظر ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے کیا فیصلہ فرماتا ہے۔ ظاہر ہے اللہ کے عدل کا تقاضا تو یہ ہے کہ انہیں جہنم میں نہ پھینکا جائے، کیونکہ ان کے برائیوں کے وزن جو ہے وہ نیکیوں پہ حاوی نہیں ہوئے، اور اللہ کا رول یہ ہے کہ جب تک نیک اعمال برائیوں پر سبقت نہ لے جائیں جنت کا فیصلہ نہیں ہو سکتا، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ رعایتی نمبر کسی کو دے دے، وہ اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے، تو تھوڑے عرصے کے لیے ان کو وہاں پر روکا جائے گا۔ میں سمجھتا ہوں یہ بھی بہت بڑی کامیابی ہے، اگر کوئی بریک ایون پوائنٹ پہ بھی رک جائے، جہنم سے بچا لیا جائے، جنت میں نہ بھی جائے، تب بھی اس کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو وہ اہل جنت کو بھی پہچانتے ہوں گے، اہل جہنم کو بھی ان کی نشانیوں سے۔ مراد یہ کہ اپنے اپنے وہ زمانے کے لوگ ہوں گے، یعنی ایسے زمانے کے لوگ جن میں لوگوں نے ایمان والوں کو بھی دیکھا، باغیوں کو بھی دیکھا، اور انہی میں کوئی کنارے کنارے پہ چلنے والے لوگ تھے، وہ تو بریک ایون پوائنٹ پہ پہنچ گئے، لیکن وہ دنیا میں جن لوگوں نے اللہ کے لیے ایفرٹ پٹ کی ہے وہ ان کو بھی چہرے سے پہچانتے ہوں گے کہ ہاں یہ تو جنت میں پہنچ گئے، یہ نظر آ رہا تھا۔ جتنے یہ پیشن کے ساتھ اللہ کے لیے کمیٹڈ تھے جنت میں پہنچ گئے، اور جو دنیا میں سرکش تھے ان کے زمانے میں ان کو بھی پہچانتے ہوں گے۔ اب ان کی ذرا گفتگو سنیں اور دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کی وہ فلم دنیا میں چلا دی ہے۔ اب بھی کوئی عبرت حاصل نہ کرے پیپر آؤٹ ہونے کے بعد تو پھر اس کی سزا ہمیشہ کی جہنم تو ہونی چاہیے۔ لوگ کہتے ہیں 60 سال کے بدلے میں 60 سال کی جہنم ہونی چاہیے تھی۔ میں نے اس پہ کئی دفعہ بولا کہ توحید اتنی بڑی چیز ہے کہ دنیا میں اگر انسان کو کسی بات پہ دھوکہ نہیں لگنا چاہیے تھا نا تو وہ اللہ کی ذات تھی، لیکن اسی میں اگر کوئی شخص دھوکے میں مبتلا ہو گیا تو واقعی وہ اس قابل ہے کہ اسے ہمیشہ کے لیے جہنم میں پھینکا جائے۔ باقی اللہ کا معاملہ اور اس کے بندے کا معاملہ الگ، لیکن یہ جرم خود اتنی بڑی انٹینسٹی رکھتا ہے، جبکہ اس کے بعد کتابیں بھی آ جائیں، پیغمبر بھی آ جائیں، کوئی بہانہ باقی نہیں رہتا کہ کوئی شخص حق سے اناد کرے۔
وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، اور وہ مقام اعراف والے لوگ جنتیوں کو سلام کریں گے اور کہیں گے سلامتی ہو تم پر. لم يدخلوها، حالانکہ وہ خود ابھی جنت میں داخل نہیں ہوئے ہوں گے. وَهُمْ يَطْمَعُونَ، لیکن دل میں لالچ ہوگی کہ ہم بھی یہاں پہ پہنچ جائیں. تو ذرا لائن سیدھی کر رہے ہوں گے، السلام علیکم، اہل جنت کے ساتھ. خود ابھی نہیں پہنچے، اللہ تعالیٰ ہمارے خود داخل نہیں ہوئے، لیکن دل میں تمنا رکھتے ہیں ہم ان کے ساتھ شامل ہو جائیں. وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ، اور جب وہ اپنی نگاہیں پھیر کے دیکھیں گے نا جہنمیوں کی طرف. اچھا، جنتیوں کی طرف تو وہ بڑے اعتماد کے ساتھ، اور جہنمیوں کی طرف اس اعتماد کے ساتھ نہیں، نگاہیں پھیر کے. نہیں دل کرتا جی دیکھنے کو بھی، انسان کسی جانور کو بھی جلتا ہوا نہیں دیکھ سکتا. جب ان کی طرف وہ دیکھیں گے، قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین، تو کہیں گے اے رب ہمارے، ہمیں ان ظالموں کے ساتھ شامل نہ کرنا. ونادى اصحاب الاعراف، اور پکاریں گے اعراف والے، رجالا يعرفونهم بسیماہم، ان مردوں کو جن کو وہ پہچانتے ہوں گے. قالوا ما اغنا عنکم جمعکم وما کنتم تستکبرون، اور ان سے کہیں گے کہ نہ فائدہ پہنچایا تمہارے جتھوں نے تمہیں، جو دنیا میں تم جمع کیا کرتے تھے مال کی شکل میں یا تمہارے مین پاور نے، اور نہ اس تکبر نے جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے. آج کوئی چیز تمہارے کام نہیں آئی ہے. دنیا میں تو کافر یہ بھی کہتے تھے نا نبی علیہ السلام کے ساتھیوں کو، یا جو لوگ اس طرف اٹریکٹ ہونے والے ہوتے تھے، کہ ہم تمہارے گناہوں کا بوجھ اٹھا لیں گے. وہ تو آپ پچھلی دفعہ سن چکے ہیں کہ جب جہنمی جہنم میں پھینکے جائیں گے تو کہیں گے اے اللہ ہمارے بزرگوں کو دگنا عذاب دے جن کی وجہ سے ہم جہنم میں پہنچے. تو اللہ فرمائے گا سب کے لیے دگنا عذاب ہے. تو دوستیوں سے اصحاب اعراف کہیں گے ان کی علامات سے پہچانتے ہوئے انہیں، یعنی جہنمی تو وہ ہوں گے، پہچان یہ رہے ہوں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں تھے، جن کی اکڑ دیکھی ہوئی تھی ہم نے دنیا میں، ان کے جتھے دیکھے ہوئے تھے، ان کی غرور اور تکبر دیکھا ہوا تھا، لیکن پھر بھی یہ جہنم میں پہنچ گئے. تو تمہارے کام آئی کوئی وہ چیز؟ اہؤلاء الذین اقسمتم لا ینالہم اللہ برحمہ، کیا یہی وہ جنتی ہیں نا جن کے بارے میں تم دنیا میں کہا کرتے تھے کہ انہیں اللہ کی رحمت کا کوئی حصہ نہیں ملے گا؟ دنیا میں تم اہل ایمان کو حقیر جانا کرتے تھے، دیکھ لو آج وہ تو جنت میں، تم کدھر جل رہے ہو. اچھا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عذاب ہی ہے ان کے اوپر جو مسلط ہوا ہے اہل جہنم کے اوپر. ایک تو وہ آگ میں جل رہے ہیں، اور دوسرا یہ گفتگو بھی انہیں سننے پڑ رہی ہے. ادخلوا الجنۃ لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون، ان کو تو حکم دے دیا گیا ہے کہ داخل ہو جاؤ جنت میں، نہ تمہیں وہاں پر کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم ہوگا. اللہم انا نسألک جنت الفردوس مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نماز کے دوران بھی جب کبھی جنت کی آیات آتی تو جنت کا سوال کرتے، جب کبھی جہنم کی آیات آتی تو پھر جہنم کے اگینسٹ اللہ کی پناہ طلب کرتے تھے. وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ، اور آواز دیں گے دوزخی. اب دوزخیوں کے بولنے کی باری بھی آئی ہے نا جی. ابھی تک تو جنتی بول رہے تھے، اصحاب اعراف بول رہے تھے، اب باری آ گئی ہے جہنمیوں کی. لیکن ان بیچاروں نے کیا بولنا ہے؟ ان کو ان کا انجام نظر آ چکا ہے. اب سوائے چیخو پکار کے، بھیک مانگنے کے، منتیں کرنے کے، سفارشیں ڈلوانے کے کچھ بھی نہیں ہونا، اور اس کا بھی رزلٹ کچھ نہیں نکلنا. تو وہ اصحاب الجنہ، وہ اصحاب الجنہ سے ریکویسٹ کریں گے ان افیضوا علینا من الماء، جو جنتی پانی تمہیں اللہ نے دیا ہے تھوڑا سا ہماری طرف بھی بھیج دو. او مما رزقکم اللہ، یا وہ رزق جو تمہیں اللہ نے دیا ہے. ظاہر ہے کہ جہنم میں ہر طرح کا عذاب ہے. ایک تو جہنم کی آگ ہے کالی، روشنی والی آگ نہیں، اس سے بڑھ کر پیاس، اس سے بڑھ کر بھوک. اس حال میں وہ اہل جنت سے کہیں گے
کہ ہمیں کچھ دو اس میں سے. اب جنتیوں کے پاس تو کوئی اختیار نہیں، وہ اگر دینا بھی چاہیں تو وہاں پہنچتے ہوئے کوئی اور ہی چیز بن جائے گی. جو قرآن میں آیا کہ ان کو خون اور زخموں کا دھون اور پیپ پلائی جائے گی. کئی جگہ آیا کہ ایسا گرم پانی کہ منہ کے قریب لے کے جائیں گے تو کھال جھاڑ کے نیچے گر پڑے گی، اور کھانے کو زقوم کا درخت دیا جائے گا جو انتہائی کڑوا ہے. یہ تو ساری تفصیلات قرآن میں آئی ہیں. اللہم اجرنا من النار، آمین. تو پھر وہ اہل جنت کہیں گے قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین، یہ دونوں چیزیں ہی اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے حرام کر دی ہیں، نہ تو پانی ملے گا اور نہ رزق. الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دنیا میں دین کو کھیل اور تماشا بنا لیا تھا، یعنی نان سیریس ایٹیچیوڈ، کیجول ایٹیچیوڈ. وغرتہم الحیات الدنیا، اور انہیں فریب میں ڈال دیا تھا دنیا کی زندگی نے. اس میں تو معذرت کے ساتھ دیندار لوگ بھی مبتلا ہیں، بے دینوں کو تو چھوڑ دیں. اور ان کے چانسز اس لیے بھی زیادہ ہو جاتے ہیں کہ وہ بعض اوقات چیزیں کنکلوڈ کر کے بیٹھ جاتے ہیں کہ جنت تو اب ہمارا مقدر ہے، ہماری تو ہی ٹھیک ہو گئی، داڑھی ہم نے رکھ لی ہے، نماز ہم پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ جنت میں تو جائیں گے. لیکن کہیں نہ کہیں پھر ایک ایسا معاملہ ہو جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ معاملات ان سے اوور لک ہو جاتے ہیں. کسی جگہ تو بہت احتیاط کر رہے ہیں اور کسی جگہ وہ گناہ کبیرہ میں مبتلا ہیں. فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا، تو آج انہیں بھی بھلا دیا جائے گا جیسا کہ انہوں نے آج کے دن کی ملاقات کو بھلا دیا تھا. یہ تو ہے لفظی ترجمہ، لیکن چونکہ اب عربی زبان اردو میں ٹرانسلیٹ ہو رہی ہے، اگر ہم یہ لفظی ترجمہ کرتے ہیں نا بھلانے والا، تو یہ خطرناک نہیں خطرے ناک ہے. کیوں؟ اللہ تو بھول سکتے ہی نہیں. اسی لیے اعلیٰ حضرت نے جب اس کا ترجمہ کیا، انہوں نے ترجمہ کیا اللہ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دے گا. پیر کرم شاہ صاحب کا ترجمہ میرے سامنے پڑا ہے، انہوں نے ترجمہ کیا ہے کہ انہیں فراموش کر دیا جائے گا جیسا کہ انہوں نے بھلا دیا تھا دنیا میں اللہ کی ملاقات کو. یعنی وہ ان کے لیے لفظ بھولنا ہی استعمال کیا ہے، اللہ کے کانٹیکسٹ میں جو لفظ استعمال کیا ہے فراموش، یعنی اللہ بھولا نہیں ہے بلکہ ان کے حال پہ ان کو چھوڑ دے گا. گویا کہ جیسے ایک انسان دوسرے انسان کو بھلا دیتا ہے نا، اب اللہ کی تو ایک طرف یہ بھولنے کی صفت نہیں نہ کی جا سکتی، تو ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دے گا جس طرح انہوں نے آج کے دن کی ملاقات کو فراموش کیا تھا، بھلا دیا تھا. وما كانوا بآياتنا يجحدون، اور وہ ہماری آیات کا انکار کیا کرتے تھے، اس میں حجت بازی کیا کرتے تھے، حق بات سے اناد کیا کرتے تھے. وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً، اور بے شک لے آئے ہیں ہم ان کے پاس ایک کتاب جس نے واضح کر دیا ہے اپنے علم سے، اس حال میں کہ وہ ہدایت ہے اور رحمت ہے. لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، ان کے لیے جو بات ماننا چاہیں، ایمان لانا چاہیں، یہ کتاب ان کے لیے رحمت ہے. اچھا، شروع میں تو مجھے آیت کے سٹارٹ سے لگا کتاب سے مراد نامہ اعمال کی کتاب ہے، لیکن جب یہ آیت مکمل کی ہے تو پتہ چلا کہ اس سے مراد قیامت کے دن نامہ اعمال کی کتاب کا ذکر یہاں پہ نہیں ہو رہا، وہ دوسری جگہوں پہ موجود ہے. یہاں مراد آخرت کا نقشہ کھینچ کے دنیا کے کافروں کو اور فاسقوں کو بتانا ہے کہ ہم جو یہ کتاب لے آئے یعنی قرآن اپنے علم کے ذریعے، یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے، جو ایمان لانا چاہے اس کے ذریعے وہ آخرت کی ناکامیوں سے بچ سکتا ہے. اللہم ثبتنا علی القرآن، آمین. هل ينظرون الا تأویلہ، کیا یہ لوگ اس چیز کے منتظر ہیں کہ یہ تعویل پوری ہو جائے؟ قرآن نے جو دھمکیاں دی ہیں، کیا یہ اس کے انتظار میں بیٹھے ہیں، یعنی اللہ کا حکم عذاب آ جائے؟ ظاہر ہے یہ مکی صورت ہے اور اس میں بھی اینڈ میں ایمان نہیں لا رہے، 125 بندے مسلمان ہوئے ہیں. کیا جو اگلے انبیاء پہ عذاب آئے تھے اس امت پہ بھی آئیں تو یہ ایمان لے کے آئیں گے،
اہل مکہ، یوم یأتی تأویلہ، جس دن وہ یہ تعویل دیکھ لیں گے نا، یہ دھمکی کا انجام، یقول الذین نسوہ من قبل، تو جو بھلائے ہوئے لوگ تھے نا اس سے پہلے، جو غافل تھے اللہ سے، وہ کیا کہیں گے؟ قد جاءت رسل ربنا بالحق، بے شک ہمارے پاس رب کے رسول آئے تھے حق کے ساتھ، فَهَلْ لَنَا مِن شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا، تو آج کوئی ہمارے سفارشی نہیں جو ہمارے لیے کوئی سفارش کر لے، او نُرَدُّ، یا ہمیں دنیا میں واپس بھیج دیا جائے، فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ، تو پھر ہم وہ اعمال نہ کریں جو اب ہم دنیا میں کرتے رہے، اس سے ہٹ کے ہم اعمال کریں جو ہم پہلے کرتے رہے تھے، یعنی نیک اعمال اختیار کر لیں۔ لیکن سب سے بڑی ڈینجرس نیوز یہ ہے کہ آخرت میں دوبارہ دنیا میں آنے کا موقع نہیں دیا جائے گا۔ دنیا میں سب سے خطرناک بات یہی ہے کہ آپ کو ایک چانس ہے، ادھر تو آپ کئی دفعہ ڈگری کرتے ہوئے فیل ہو جائیں، نئے پیپر دے دیتے ہیں، کوئی اپنی لائن بدل لیتے ہیں، آخرت کے معاملے میں یہ نہیں ہونا۔ قد خسروا انفسہم، انہوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈال لیا، وضل عنہم ما كانوا یفترون، اور ان کے ہاتھوں سے گم ہو گیا جو وہ افطرا باندھا کرتے تھے۔ افطرا کیا باندھا کرتے تھے دنیا میں؟ کہ بت بچا لیں گے ہمیں، بزرگ بچا لیں گے ہمیں، جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہے، اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرنے والا ہے۔ یہ وہ سارے لیم ایکسکیوزز جو آؤٹ آف کانٹیکسٹ اپنے دل کے سہارے کے لیے رکھے ہوئے تھے، ہاتھوں کے طوطے اڑ جائیں گے۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، ہر وہ افطرا ان سے جاتا رہے گا جو دنیا میں انہوں نے جھوٹے عقائد اور نظریات رکھے ہوئے تھے۔ یہاں پہ یہ گفتگو کنکلوڈ ہوئی۔ اب اللہ تعالیٰ نے اپنے حوالے سے کچھ عقیدہ کلیئر کیا ہے امت کو، جو آج میں نے کچھ ڈسکس بھی کیا۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، بے شک تمہارا رب اللہ ہے وہ جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو 6 دنوں میں، ثم استوى علی العرش، اور اس کے بعد اپنے عرش پر مستوی ہوا۔ یہ مضمون قرآن میں اسی طرح مختلف جگہ پر آئے گا۔ سورہ طٰہٰ میں ان الفاظ کے ساتھ آیا، الرحمن علی العرش استوى، الرحمن علی العرش استوى، رحمان اپنے عرش پر مستوی ہوا جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ یہ بریکٹ میں ہم ترجمہ کرتے ہیں کیونکہ لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مثل کوئی نہیں ہے نا، لہذا اگر ہم یہ کہیں کہ رحمان اپنے عرش پر بیٹھا تو یہ تو ایک مثال ہو جائے گی جس طرح ہم کرسی پہ بیٹھتے ہیں، تو مستوی ہوا جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ لیکن پھر قرآن میں کئی جگہ یہ بھی آئی بات، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تمہاری رگ جان سے زیادہ تمہارے قریب ہیں، تم جہاں کہیں بھی رخ کرو اللہ ہی کا چہرہ پاؤ گے، تم 3 نہیں ہوتے، چوتھا وہ تمہارا رب تمہارے ساتھ ہوتا ہے، تم 5 نہیں ہوتے تو چھٹا تمہارا رب تمہارے ساتھ ہوتا ہے، نہ اس سے کم نہ زیادہ، مگر وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے تم جہاں کہیں بھی ہو۔ سورۃ الواقعہ میں تو یہاں تک آیا کہ جب میت پہ نزع کا عالم ہوتا ہے تو ہم تم سے زیادہ میت کے قریب ہوتے ہیں لیکن تمہیں نظر نہیں آ رہے ہوتے۔ تو ان تمام آیات کے بارے میں آ چکے، یہ مجلس نمبر 40 بھی ہماری پبلک سیشن نمبر 40 ہوا، اس میں تفصیلی گفتگو کر چکا ہوں۔ اس میں ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر مستوی ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ مخلوق نہیں ہے لہذا کوئی ایسی مثال بیان نہیں کی جا سکتی جس سے اس بات کو سمجھایا جا سکے، لہذا اس عقیدے کی تفصیلات اللہ کے سپرد اجمالاً ہم عقیدہ رکھتے ہیں۔ یہ متشابہات میں سے ہے، چونکہ ہمارا ذہن یہ اٹھا ہی نہیں سکتا ان چیزوں کو، لہذا اس تفصیل میں نہ جہمیہ کی طرف جانا چاہیے نہ مجسمہ کی طرف۔ باقی انشاءاللہ استواء علی العرش کے اوپر وہ ویڈیو بھی اپلوڈ ہو جائے گی، آلریڈی بھی کئی ایک ویڈیوز اپلوڈڈ ہے، میں اسے اسکپ کرتا ہوں۔ یغشی اللیل النہار، وہ ڈھانکتا ہے رات سے دن کو، یطلبہ حثیثا، اس حال میں کہ دن بھی رات کو تلاش کر رہا ہوتا ہے، یعنی یہ مسلسل، رات دن پہ چھاتی ہے تو زیادہ دیر کے لیے نہیں،
پھر دن بھی رات کو اوور کم کر لیتا ہے، اور یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ والشمس والقمر، اور سورج اور چاند یعنی وہ بھی اسی کے پیدا کیے ہوئے ہیں، والنجوم، اور ستارے، مسخرات بامری، سب کے سب اسی کے حکم کے پابند ہیں۔ نظر آ رہا ہے جی، ایک گریویٹیشنل فورس کے ذریعے اور سینٹریپیٹل فورس کے ذریعے کیسا اس معاملے کو بیلنس کیا ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ صرف گریویٹیشنل فورس ہوتی تو بڑے ستارے، بڑے اجسام فلکی چھوٹوں کو اپنے اندر جذب کر لیتے، کشش کی وجہ سے۔ لیکن جو چھوٹے اجرام فلکی ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے ریولوشن دی ہے بڑوں کے گرد، اور وہ اتنی تیز سپیڈ کے ساتھ ہے، اتنی بیلنس سپیڈ کے ساتھ کہ وہ سورج کے مدار سے زمین باہر بھی نہیں نکلتی سینٹریفیوگل فورس کی وجہ سے، اور اس کے کھینچنے کی وجہ سے وہ سورج میں جا کے ختم بھی نہیں ہوتی۔ جب یہ دونوں بیلنس ہوتی ہیں تو پھر ایک سرکل میں، اس سارے کے سارا سرکل بھی نہیں ہے، وہ ایلپٹیکل آربٹس ہیں، ان میں یہ سارے کے سارا معاملہ چلتا رہتا ہے۔ ان دونوں چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے بیلنس کیا۔ الا لہ الخلق والامر، آگاہ ہو جاؤ، پیدا کرنا بھی اور حکم چلانا بھی اسی کی ذات کے ساتھ خاص ہے۔ اس نے پیدا کر کے چیزیں چھوڑ نہیں دی ہیں، بلکہ ان چیزوں پہ حکم بھی اللہ کا چل رہا ہے۔ جتنے فزیکل فینومینا آف نیچر ہیں جو پرفارم کر رہے ہیں، اس کے پیچھے اللہ کا حکم ہے، ورنہ تو یہ ہو کہ آپ آگ جلائیں تو وہ چیزوں کو گرم کرنا شروع کر دے، میں جلاؤں تو ٹھنڈا کرنا شروع کر دے، ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ نے جو اس کی ڈیسٹنی مقرر کی ہے وہ اتنی تابع فرمان ہے۔ یہ جو آیا نا مسخرات بامری، ہر چیز اپنے اس کام میں لگی ہوئی ہے جو اللہ نے اسے لگا دی ہے۔ میں تو حیران ہوتا ہوں، آپ اسلام آباد میں خصوصاً یہ منظر آبزرو کریں گے، وہاں پہ موسم بھی اچھا ہے، جو کہ بارشیں بھی بہت ہوتی ہیں۔ سڑکوں کے کنارے پہ، چونکہ سڑک کو آپ کو پتہ ہے انہوں نے تھوڑی سی ڈھلوان دی ہوتی ہے باہر والی سائڈ پہ، تاکہ بارش کا پانی جب سڑک پہ پڑے تو وہ اس کارنر پہ جائے، اور اس کارنر کے اوپر فٹ پاتھ ہوتے ہیں، اور فٹ پاتھ کے اوپر انہوں نے فٹ پاتھ پہ سڑک کے جوائنٹ کے اوپر چھوٹے چھوٹے جالیوں والے سوراخ چھوڑے ہوتے ہیں، تاکہ پانی بارشوں میں ان سوراخوں کے ذریعے اس فٹ پاتھ کے نیچے جو لائنیں جا رہی ہیں گٹر کی ان میں چلا جائے۔ وہ پانی کا سیوریج کے طور پہ بھی استعمال ہوتا ہے۔ بیسیکلی تو نیچے وہ بڑے بڑے نالے ہیں، ان کے اوپر انہوں نے فٹ پاتھ بنا دی ہیں تاکہ وہ جگہ بھی ضائع نہ ہو اور نالا بھی ڈھانپا جائے۔ تو اب جب وہ بارش کی وجہ سے پانی بہتا ہے نا جی، تو سڑک کے اوپر جو آلریڈی مٹی ہے، پانی اس کو بھی بہا کے لے کے جاتا ہے۔ جب اس کو بہا کے لے کے جاتا ہے تو وہ جن سوراخوں سے اس پانی نے ان نالوں میں جانا ہوتا ہے، وہ سوراخ ہوتے ہیں تنگ، وہاں پانی پہلے بہت سارا جمع ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ اس میں سے کم ہوتا ہے۔ وہاں جا کے جب اس کی سپیڈ کم ہوتی ہے نا، اور رک رک کے جاتا ہے نا، تو جو مٹی بہا کے لایا ہوتا ہے نا وہ پانی، وہ تھوڑی تھوڑی وہاں پہ جمع ہونی شروع ہو جاتی ہے، اور بعض اوقات وہ جالیاں بھی بند ہو جاتی ہیں، پھر وہ کچھ عرصے بعد کھولنی پڑتی ہیں۔ سرکار وہ جو مٹی ساتھ ساتھ وہاں پہ جمع ہوتی ہے، یا فٹ پاتھ اور سڑک کے کنارے میں جو 90 ڈگری کا اینگل بن رہا ہے نا، اس کونوں میں بھی جہاں پہ مٹی تھوڑی وہ جمع ہوتی ہے نا، ادھر بھی سیمنٹ ہے، ادھر بھی سیمنٹ کی سڑک ہے یا دوسری ہے تارکول کی بنی ہوئی، اس جوائنٹ کے اوپر جو تھوڑی سی مٹی ہے نا سر، اس میں بھی پودے نکلے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت۔ کیسے نکلتے ہیں؟ کوئی کسی پرندے نے کوئی فروٹ کھا لیا بیجوں سمیت، وہ بیج اس کے پیٹ میں چلا گیا، کہیں وہ فٹ پاتھ کے کنارے آ کے اس نے جب وہ رفع حاجت اپنی پوری کی، وہ بیج اس مٹی میں گر گیا، اور سر مٹی نے یہ نہیں دیکھنا کہ یہ بیج کدھر سے آیا ہے، کسان بو رہا ہے یا یہ اس طریقے سے آیا ہے۔ مٹی کو حکم یہ ہے کہ بیج تیرے تک پہنچ گیا، تو نے اس کے اوپر وہی ایکٹیویٹی پرفارم کرنی ہے جو تیری ڈیسٹنی میں میں نے مقرر کر دی ہے۔ ایون یہ پرانے آپ قلعوں میں جائیں، قلعہ روہتاس تو ہمارے جیل میں موجود ہے، آپ شاہی قلعے میں چلے جائیں، اس وقت وہ اینٹوں کی چنائی مٹی کے ساتھ ہوتی تھی، سیمنٹ تو نہیں تھا۔ اس مٹی میں بھی، ایون ہی ہمارے جیلم کے اڈے کے پاس بھی، جب آپ ریل کی وہ پٹری کراس کرتے ہیں مشین والا نمبر 3 سے اڈے کی طرف جاتے ہوئے، ایک پرانا سا وہ
قلعے کا ہے، اس میں بھی آپ ذرا دیکھیں پیپل کے درخت نکلے ہوئے ہیں دیوار کے اندر سے. کوئی آ کے کوئی چڑیا بیٹھی ہے اور بیج وہاں پہ پہنچ گیا ہے دیواروں کے اندر سے جناب، بلڈنگز کے اندر سے. بس ایک موقع چاہیے. کیا چیز اللہ نے مٹی بنا دی ہے حقیر چیز ہے، قیمت سونے کی زیادہ ہے، لیکن سونا ایک بیج کو 6 ارب گنا بڑا درخت نہیں بنا سکتا. مٹی ایک بیج کو 6 ارب گنا بڑا درخت بناتی ہے، کھیتیاں اگاتی ہے. اس روئے ارض پہ جتنی زندہ مخلوق ہے وہ مٹی کے مرہون منت ہے. اور مٹی جو خوراک بنا رہی ہے، جو پودوں کو دے رہی ہے اور پودے اپنی خوراک بنا رہے ہیں، وہ سورج کے مرہون منت ہے. لیکن سرکار کبھی مٹی نے نہ سورج کو مشکل کشا کے طور پر پکارا، نہ کبھی پرندوں نے مٹی کو مشکل کشا سمجھا. سب اللہ نے کاموں میں لگائے ہوئے ہیں، اللہ کی مخلوقات ہیں. تکلیف دور کر دینے والا مشکل کشا ہونا ضروری نہیں ہے. مشکل کشا وہ ہے جس نے اس کو یہ کوالٹیز دی ہوئی ہیں. تو پکارنا بھی اسی کو ہے جس نے کوالٹیز دی ہیں، نہ کہ جسے کوالٹیز ملی ہوئی ہیں آپ اسے پکارنا شروع کرتے ہیں. ہر چیز کے پیچھے توحید موجود ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کتنا اوبیڈینٹ بنایا ہے. میرا خیال ہے اب شیطان کو بھی سمجھ آ گئی ہوگی کہ مٹی آگ سے کیوں بہتر ہے. اس نے تو صرف ایک رخ دیکھا تھا نا کہ آگ اوپر اٹھتی ہے اور مٹی پستی کی علامت ہے، لیکن اس نے دوسرا رخ نہیں دیکھا کہ مٹی اللہ نے کیسی غریب نواز چیز بنائی ہے کہ جو بھی چیز آپ اس میں ڈالیں، ایک بیج بوتے ہیں، چھلی کا دانا، سر ایک نہیں کئی چھلیاں نکلتی ہیں اور ہر چھلی میں سینکڑوں دانے لگے ہوتے ہیں. اتنی بڑی ملٹیپلیکیشن کوئی چیز کر سکتی ہے. اور آگ میں آپ جو بھی چیز ڈالیں وہ جل کے راکھ ہو جاتی ہے. ہاں وہ آگ کی کوالٹی اپنی جگہ ہے کہ مٹی سے نکلی ہوئی چیزیں ان کو پکانے کے لیے آگ استعمال ہوتی ہے، لیکن مٹی اپنی بنائی ہوئی چیزوں میں آگ کی محتاج نہیں ہے. مٹی فروٹ بھی آپ کو دے رہی ہے، فنش پروڈکٹ دے رہی ہے. فروٹ اس پلانٹ ارتھ پہ فنش پروڈکٹ ہے اللہ کا، جس میں آپ کو کوئی ویلیو ایڈیشن نہیں کرنی پڑتی. کیلا توڑے کھا لیں. گندم کو روٹی تک پہنچنے کے لیے کتنی ویلیو ایڈیشن ہے. گندم اگائی جاتی ہے، پھر وہ فصل بڑی ہوتی ہے، پھر اسے کاٹا جاتا ہے، پھر بیج الگ کیا جاتا ہے، پھر ان بیجوں کو پیسا جاتا ہے، اس کا آٹا بنتا ہے، آٹے میں پانی ڈال کے اسے گوندا جاتا ہے، اس کے بعد پھر آپ اس کی روٹی پکاتے ہیں آگ کے اوپر، تب جا کے فنش پروڈکٹ ہے. لیکن سر اللہ نے فروٹ کو وہ فنش پروڈکٹ بنایا ہے کہ ڈائریکٹ توڑیں اور کھا لیں. اب پتہ چلا جنت میں فروٹ کا ذکر اللہ تعالیٰ اتنا کیوں کرتا ہے. کہیں کسی کو گمان نہ ہو کہ وہاں بھی جا کے کہیں کوئی چکی نہ چلانی پڑ جائے. فنش پروڈکٹ، ہر چیز فنش پروڈکٹ. آم ہے، سیب ہے، انار ہے، فریش، کوئی مخلوق کی انوالومنٹ نہیں ہے. جب بن کے تیار ہو گیا تو یہ اللہ نے مٹی کو وہ کوالٹی دی ہے. اس حوالے سے تو مٹی ظاہر ہے کہ آگ سے بہتر ہے. باقی اللہ نے ہر مخلوق کو کچھ کوالٹیز دی ہیں، کچھ کمزوریاں دی ہیں. لیکن ہمارا ایٹیچیوڈ یہ ہونا چاہیے کہ جس قدرت کی چیز کو بھی دیکھیں تو بے ساختہ کہیں سبحان اللہ. پاک ہے وہ ذات جس نے یہ کوالٹیز اس چیز کو دی ہیں. اس چیز کا کوئی کمال نہیں ہے، کمال اس ہستی کا ہے جس نے کوالٹیز رکھ دی ہیں. تبارک اللہ رب العالمین، بڑی برکتوں والی ہے ذات وہ اللہ جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. اب یہ اتنی ساری باتیں کر کے اس میں سے کچھ نکالنا بھی تو ہے نا. ہاں یہ نہیں ہے کہ صرف یہ علمی شاوت پوری کر لینے والی بات ہے کہ ہم اس طرح کی باتیں کر کے اٹھ جائیں. نہیں، نکالنا کیا ہے وہ اللہ نے ساتھ درس دے دیا. ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، پکارو اپنے رب کو، دعا کرو اپنے رب سے گڑ گڑاتے ہوئے اور آہستہ آواز میں. اللہ نے دونوں نمازیں رکھ دی ہیں. مغرب، عشاء اور فجر جہری ہے اونچی آواز میں. عصر اور مغرب، جو عصر اور ظہر کی نماز ہے وہ سرن ہے. اور اوورال مزاج دین کا سرن ہے. جو جہرن نمازیں ہیں ان کے ساتھ بھی سرن جڑی ہوئی ہیں. 17 رکھتے ہیں دن رات میں فرض نماز کی، ان میں سے 6 جہری ہے، 11 سرن ہے. عشاء کی آخری 2 رکھتے بھی سرن ہے.
مغرب کی آخری ایک رکعت بھی سرن ہے، ظہر کی پوری 4، عصر کی پوری 4 سرن ہے۔ اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ دوست نہیں رکھتا حد سے بڑھنے والوں کو۔ حد سے بڑھنا یہ ہے کہ کوئی شخص اتنی اونچی آواز میں ذکر کرے کہ وہ گلا پھاڑنا شروع کر دے، یہ بھی پسندیدہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اتنی آہستہ آواز میں کرنا کہ جس میں آپ کے اپنے کان بھی نہیں سن رہے، آپ کی زبان بھی نہیں چل رہی، تو ایٹ لیسٹ نماز اس حال میں قبول نہیں ہوگی۔ ویسے دل میں آپ نے اللہ کو یاد کرنا ہے، آپ ضرور کریں۔ نماز کے لیے بیسک ریکوائرمنٹ ہے کم از کم اپنے کان سن رہے ہو، زبان آپ کی چل رہی ہو۔ صحیح بخاری میں تعلیقاً یہ روایت ہے اور سنن ابن ماجہ میں پوری سند کے ساتھ ہے، ہم نے اپنے دونوں کارڈز پہ بلو اور گرین پہ لکھی ہے کہ میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ میرا ذکر کرتا ہے اور اس کے ہونٹ ہل رہے ہوتے ہیں، تو یہ افضل ذکر ہے۔ لیکن آپ نے اعتدال کو کراس نہیں کرنا۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، ایک سفر کے دوران صحابہ کرام بلند آواز سے اللہ اکبر، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ نعرے لگا رہے تھے۔ آپ نے فرمایا تم کسی غائب اور بہرے کو نہیں سنا رہے، تم اس کو سنا رہے ہو جو تمہاری سواری کی گردن سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہے، یعنی بہت اونچی آواز میں نہ ذکر کرو۔ اور پھر فرمایا کہ میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ دیتا ہوں جو مجھے اللہ نے دیا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، نہیں ہے طاقت نیکیاں کرنے کی اور نہ ہمت ہے گناہوں سے بچنے کی مگر اس کی توفیق سے۔ اب یہ جو میں ترجمہ اتنا لمبا کر رہا ہوں، یہ اس کے اندر لکھا کوئی نہیں ہوا، نہ نیکی کا ذکر ہے نہ برائی کا ہے، لیکن یہ کانٹیکسٹ میں بات ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ترجمہ تو اس کا لفظی یہ ہے کہ نہ طاقت ہے نہ ہمت ہے مگر اللہ کی۔ تو یہ امپلائیڈ ہے کہ جب ریپیٹیشن ہوئی ہے تو طاقت نیک اعمال کرنے کی، ہمت گناہوں سے بچنے کی، ظاہر ہے یہی ریکوائرمنٹ ہے نا، مگر اس کی توفیق سے۔ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، اور مت فساد پھیلاؤ زمین میں اصلاح کے بعد، وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، اور پکارو اس کو خوف کے ساتھ اور امید کے ساتھ۔ اب دیکھ لیں، جب اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے کہ مجھے خوف اور امید کے ساتھ پکارو، تو خوف اور امید کی جتنی شکلیں ہیں وہ ساری اڈاپٹ کرنا عین دین ہے۔ یہ کہنا کہ جہنم کا خوف اور جنت کی طمع نہیں ہونی چاہیے، یہ بات بالکل غلط ہے۔ اس کو توحید بنا کے پیش کرنا بالکل غلط ہے۔ مولا علی علیہ السلام کی طرف اس طرح کا قول منسوب کیا جاتا ہے، بالکل غلط ہے۔ مولا علی کی کہیں تعلیمات نہیں ہے کہ آپ اس قسم کا خود ساختہ دین لوگوں کو بنا کے بتائیں کہ میں صرف اللہ کے لیے اس کی عبادت کرتا ہوں، نہ تو میں جنت کی لالچ رکھتا ہوں نہ جہنم کا خوف۔ بھئی جنت کی لالچ کس نے دی؟ اللہ نے۔ جہنم کا خوف کس نے دلایا؟ جب اللہ دلا رہا ہے تو پھر میں اللہ کو یہ کیسے کہہ سکتا ہوں کہ مجھے تیری جنت کی کوئی لالچ نہیں؟ میرے سے زیادہ تو پھر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی بے قدری کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، اور مجھ سے زیادہ کوئی بے فکرہ نہیں ہوگا اگر میں کہوں کہ مجھے تیرے جہنم کا ڈر نہیں ہے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے پکارو اپنے رب کو خوف اور طمع کے ساتھ۔ اچھا، بعض لوگ کہتے ہیں نہیں، اس خوف اور طمع سے مراد ہے اللہ کا خوف اور اللہ کی طرف جو ہماری اٹریکشن ہے وہ طمع۔ بالکل ٹھیک ہے، یہ بھی معنی درست ہے، یہ بھی ہے، لیکن اللہ نے جس جنت اور جس جہنم کی نوید اور وعیدیں قرآن میں بیان کی ہیں وہ بھی تو اس میں شامل ہیں، وہ شیطان نے تو نہیں دی ہوئی، اللہ نے دی ہوئی ہے۔ اس کا کلائمیکس تو سورۃ الفرقان کی وہ آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کی جب نشانیاں گنوائی ہیں نا، تو سر نیک بندے تو وہی ہیں نا جن کو اللہ اون کر رہا ہے۔ ایک تو آپ کے بنائے ہوئے ہیں، رابعہ بصریہ، ایک ہاتھ میں پانی کا لوٹا ایک ہاتھ میں آگ، کہ پانی سے جہنم کو بجھا دوں گی اور آگ سے جنت کو آگ لگا دوں گی، نعوذ باللہ۔ یہ تو کہانی ہے، مزے لیتے رہے۔ اور ایک وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سکھا رہا ہے۔ تو اللہ نے نیک بندوں کی نشانی بتائی ہے سورۃ الفرقان میں، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما۔ میرے نیک بندے مجھ سے دعا کس طرح کرتے ہیں، اے رب ہمارے ہم سے جہنم کا عذاب پھیر دے، بے شک جہنم کا عذاب یہ ہمارے گلے کا پھندا بن چکا ہے، ہر وقت لٹکتی تلوار ہے ہم پہ، اے اللہ ہم سے دور کر۔ اللہ اپنے نیک بندوں کی نشانی یہ بیان کر رہا ہے کہ وہ مجھ سے کہتے ہیں کہ بچا لے ہمیں آگ سے۔ یہ کہتے ہیں نیک بندے وہ ہیں جو کہتے ہیں ہم جنت کو آگ لگا دیں گے
اور جہنم کو بجھا دیں گے تاکہ صرف لوگ اللہ کے لیے اس کی عبادت کریں. یہ بات ہوتی تو رابعہ بصریہ تو آپ کی یہ کہہ رہی ہیں، اور ہمارے ربیہ یہ کہہ رہے ہیں، جو صحیح مسلم میں حدیث ہے، ایک صحابی تھے ربیہ جو نبی علیہ السلام کو وضو کرواتے تھے. سمندر رحمت جوش میں آیا، آپ نے فرمایا سل ربیہ، مانگ ربیہ کیا مانگتا ہے؟ ان کا یا رسول اللہ جنت میں آپ کا پڑوس. تیاری کر کے بیٹھے ہوئے تھے. حضور نے کہا کچھ اور مانگ لے، ان کا نہیں یا رسول اللہ بس اتنا ہی. بس کیا اس کے بعد کیا چیز رہ گئی ہے؟ اس سے بعد ایک ہی چیز رہ گئی ہے کہ یا اللہ پیغمبر بنا دے، اور وہ ہے وہابی. اس کے بعد اگر کوئی دعا دنیا میں سب سے بڑی مانگی جا سکتی ہے نا کہ پیغمبر نہیں بنا سکتا، تو پیغمبروں کہ امام کا پڑوس مل جائے، نبی علیہ السلام کا. اللہم اجعلنا منہ. تو حضور نے فرمایا پھر کثرت سجود سے میری مدد کر، یعنی میں دعا کروں گا لیکن تو بھی تھوڑا گڑ تو بھی ڈالنا، میٹھا ہو، تو بھی محنت کر، میری دعا تیرے لیے کیٹالسٹ کا کام کرے گی. تو حضور نے تو ان کو نہیں کہا کہ یہ کیا تو جنت کا سوال کیوں کر رہا ہے، تجھے تو چاہیے تھا کہ میں اللہ کی محبت کی وجہ سے اللہ کی عبادت کرتا ہوں. ان زمانوں میں یہ عقیدے نہیں ہوتے تھے، یہ سب خرافات صوفیاء کے زیر اثر آئی ہیں. اس زمانے میں وہ دین تھا جو قرآن و سنت میں تھا. اس کا مطلب ہے یہ جو اللہ نے غلو سے روکا ہے نا، غلو آپ اللہ کی شان میں بھی نہیں کر سکتے. یہ غلو ہی ہے نا اللہ کی شان میں، کہ اللہ جو چیز نہیں کہہ رہا وہ آپ کہہ رہے ہیں. اللہ کی شان میں یہ بھی غلو ہے کہ کوئی شخص کہے کہ میں پیغمبروں کے بغیر اللہ تک پہنچنا چاہتا ہوں. بھائی جب پیغمبروں کو اللہ ہی نے ذریعہ بنایا ہے اور ان کو رول ماڈل بنایا ہے اور ان پہ نازل ہونے والی کتابوں کی پیروی کا ہمیں حکم دیا ہے، اب ہم اللہ کے ساتھ اس بات پہ کیسے جھگڑ سکتے ہیں کہ یا اللہ پیغمبروں کو نکال، میں تیری عبادت کرنا چاہتا ہوں اپنی مرضی سے. تو اسے کہا جائے گا شیطانی توحید. رحمانی توحید وہ ہے کہ جو اللہ نے آپ کو سکھائی ہے پیغمبروں کے ذریعے. تو یہ بھی اللہ کی شان میں غلو ہوگا کہ کوئی شخص یہ کہ اللہ مجھے جنت جہنم نہیں چاہیے، یعنی آپ ڈیگریڈ کر رہے ہیں. تو جنت کو ڈیگریڈ کرنا یہ اللہ کی قدرت کا، اس کی نعمت کا مذاق اڑانا ہے. اور سب سے بڑی بات، ہمیں تو وہ جنت چاہیے جہاں پہ ہمیں اللہ کا دیدار ہوگا. وہ جنت ہمیں چاہیے جہاں پہ نبی علیہ السلام کا پڑوس ملے گا انشاءاللہ تعالی. وہ ہمارے ایکس مرشد جو ہے نا باپا جانی، انہوں نے ایک شعر نعت دیکھی بڑی لمبی، اس میں ان کا شعر تھا کہ خدا گر قیامت میں فرمائے مانگو، لگائیں گے دیوانے نعرہ مدینہ. تو اب انہوں نے اپنے عشق و سرور میں، وجدان میں، وخر جہاں میں ایک شعر کہہ دیا کہ قیامت کے دن اگر اللہ تعالیٰ نے ہم سے پوچھا نا کہ کیا چاہیے، تو ہم کہیں گے مدینہ چاہیے. تو اس پہ گرفت کی غلام سو سعیدی صاحب نے، بریلوی عالم ہے. وہ کہتے ہیں یار قیامت والے دہاڑے مدینے جا کے لینا جے، جس کی وجہ سے مدینے جانا تھا وہ تو جنت الفردوس میں ہے، تو جنت مانگو. عقل کام ہی نہیں کرتی لوگوں کی. بھئی مدینے کے ساتھ ہماری نسبت کس وجہ سے ہے کہ نبی علیہ السلام تشریف فرمائے. جب اللہ کے نبی جنت میں ہوں گے تو ہم نے مدینے جا کے کیا کرنا ہے؟ بس اب وہ نعرے ہم بھی اس وقت پڑھتے تھے، بڑا جھومتے تھے. واقعی یار جنت بھی نہیں چاہیے، مدینہ چاہیے. سر ہماری جنت تو وہ ہے جہاں پہ نبی علیہ السلام ہوں گے. دنیا میں وہ مدینہ شریف ہے جنت ہے نا سر، ریاض الجنہ. ہاں بخاری مسلم میں آیا ہے کہ میرے گھر سے میرے ممبر تک جنت کا ٹکڑا ہے، اور قبر رسول سے ممبر رسول جنت کا ٹکڑا. یہ امام بخاری نے اس پہ ہیڈنگ مان دی ہے، قبر کا لفظ لکھ دیا کہ قبر رسول جنت کے ٹکڑے میں. تو دنیا میں وہ ریاض الجنہ، اے پاک پتن والا نہیں ریاض الجنہ، وہ جا لیجیے اوڑا جنتی دروازہ. دنیا میں جنت وہاں پہ، اور آخرت کی جنت جہاں نبی علیہ السلام تشریف فرما ہوں گے. وہ مدینے والی جنت میں نہیں ہوں گے، ریاض الجنہ والی جنت میں، وہ جنت والی جنت میں ہوں گے، جنت الفردوس میں. اللہم انا نسألک جنت الفردوس مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین آمین. تو انہوں نے کہا بھئی ہم تو پھر اللہ سے یہی مانگیں گے کہ ہمیں جنت میں بھیج. تو اس طرح کے جذباتی جملے کہنے کو تو بڑے اچھے لگتے ہیں، اور وہ آپ کو پتا ہے وہ جو لوگ صوفیاء بیٹھے ہوتے ہیں وہ ایسے ایسے کانپ رہے ہوتے ہیں اور ایسے محظوظ ہو رہے ہوتے ہیں، کوئی رو رہے ہوتے ہیں، ایویں کہانیوں دے ہوتے ہیں. وہ کوئی گل ہوئے، کوئی بنیاد ہو، اور پھر بنیاد بھی نہیں، الٹا قرآن و سنت کے خلاف تعلیمات ہیں، اور آپ یہ سمجھے ہوئے کہ ہم یہ اللہ کے ساتھ محبت کا اظہار کر رہے ہیں. اللہ سے وہ محبت ایکسیپٹیبل ہے جو اللہ کے پیغمبروں نے بتائی ہے، جو اللہ نے کتابوں میں بتائی ہے.
ورنہ تو آپ اپنی مرضی سے جو مرضی آپ کرنا شروع کر دیں. مطلب کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ یا اللہ میں نے صرف تجھے سجدہ کرنا ہے، آج کے بعد میں نے کعبے کی طرف منہ ہی نہیں کرنا، یہ بھی ایک پتھر ہے. لو کتنی جذباتی بات ہے، میں نے عزت کو نہیں چومنا. اب یہ جذباتی جملے تو ٹھیک ہیں، کیا شریعت میں بھی ٹھیک ہے؟ یہ میں آپ کو مثالیں دے رہا ہوں کہ جو یہ صوفیاء کی طرف منسوب کرتے ہیں کہ انہوں نے واہ واہ کیا معرفت کی بات کی، اس تو وڈی چولا میں مار سکنا اللہ فضل نال، تہاڈی تو زیادہ عقل ہے میرے کہ میں اس تو وڈی چول مار لواں، لیکن اسے نکلے گا کہ کچھ بھی نہیں سوائے خلاف شریعت ہونے کے، جس کو یہ معرفت کی باتیں کہہ رہے ہوتے ہیں. یہ بہت بڑی جرت ہے کہ آپ دین میں خود سے اس طرح کی چیزیں داخل کرتے ہیں، پھر اسے معرفت کی باتیں کہتے ہیں، پھر اسے کہتے ہیں یہ محبت کا اظہار ہے، آپ کو سمجھ نہیں آیا، آپ اس طرح مذاق نہ اڑائیں. مذاق تو آپ خود اڑوا رہے ہیں. دین وہ ہوگا جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے، جو علم کی بنیاد پہ ہوگا. جذبات تو ہر شخص کے ڈیفرنٹ ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمارا ہے کہ ہمارے نیک بندے وہ ہیں جو خوف اور طمع کے ساتھ ہمیں پکارتے ہیں. ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ کی رحمت تو نیکوکاروں کے بہت قریب ہے. کتنی امپورٹنٹ بات ہے. اللہ نے کہا یہ یہاں تو ہونا چاہیے تھا کہ اللہ کی رحمت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو پکارنے والوں کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ اللہ کو ماننے والوں کے لیے ہے، لیکن اللہ نے وہم نکال دیا ہے. اللہ کی رحمت ہے محسنین کے لیے. محسن کون؟ جو نیک کام کرے. صرف اپنے جذبات کا اظہار کر لینے سے آپ کو رحمت نہیں مل جانی، ان کو ملے گی جو اعمال بھی کریں گے. وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، وہی اللہ ہے جو بھیجتا ہے ہواؤں کو خوشخبری سناتے ہوئے بارش سے پہلے. یعنی جب ٹھنڈی ہوا چلتی ہے ہم بھی کہتے ہیں جی کہیں بارش ہوئی ہے یا بادل چل پڑے ہیں، اب بارش ہونے والی ہے. یہ اللہ کی طرف سے ایک خوشخبری ہے. حَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا، یہاں تک کہ جب وہ ہوائیں وہ بھاری بھرگم بادل اٹھائے ہوئے آتی ہیں، سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَيِّتٍ، تو ہم لے جاتے ہیں اسے کسی ویران شہر کی طرف، اجڑا ہوا شہر یعنی مردہ شہر جہاں پہ ابھی سبزہ نہیں اگا ہوتا، لوگوں نے بیج بوئے ہوتے ہیں، بیج بوئے بغیر نہیں نکلنا کچھ بھی، یہ ذہن میں رکھیے گا. فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ، تو پھر ہم اتارتے ہیں اس کے ذریعے پانی، یعنی ان بادلوں کے ذریعے. فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ، پھر اس کے ذریعے ہر طرح کے پھل ہم نکال لیتے ہیں. كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَى، اسی طریقے سے ہم مردوں کو بھی نکال لیں گے زمین سے. لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. یعنی یہ جو ایک پلانٹ کا سائیکل ہے، بارش کے ذریعے زمین سے سبزے کا اگنا، درختوں کا نکلنا، یہ ایک ایپیسوڈ اللہ نے ایسا رکھا ہے کہ جس طرح ایک مردہ زمین پانی کی برکت سے ایک بیج نکل کے 6 ارب گنا بڑا درخت بن جاتا ہے، اس طریقے سے وہ ہڈیاں جو گل سڑ چکی ہیں زمین کے اندر، راکھ بن چکی ہیں، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ان کو بھی زندہ کر لے گا. اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. یہ مثال، اور یہ وہ فزیکل فینومین آف نیچر کی مثال ہے جو ہر شخص آبزرو کر لیتا ہے. اس کے لیے سائنس کا اپنے عروج پہ ہونا ضروری نہیں ہے. سائنس نے ہمیں اس کی مزید تفصیلات بتائی ہیں. سائنس کی وجہ سے ہمیں مزید اللہ پر یقین کامل ہوا ہے کہ یہ معاملہ جو بظاہر ہمیں اتنا سادہ نظر آ رہا تھا کہ بیج بوتے اور نکل آتا ہے، ویسے تو اس کو بھی تصور کریں تو عقل دنگ رہ جاتی ہے. لیکن اب تو جناب نیشنل جغرافک پہ اور ڈسکوری چینل کے اوپر آپ کو ویڈیوز بھی مل جائیں گی جو ریئل ٹائم انہوں نے کیمرے سے ریکارڈنگ کی ہوئی ہے، کس طرح بیج پھٹتا ہے، اس میں سے کس طریقے سے کومپل نکلتی ہے، پھر 2 پتے نکلتے ہیں، اور پھر کیسے بندہ پریشان ہو جاتا ہے اور بندے کو لگتا ہے جادو ہو رہا ہے. وہ اصحاب الکہف والی فلم ہے نا ایران کی، اس کے آخری قسط کے اینڈ پہ جا کے ایک جملہ کہ کائنات میں ہونے والی ہر چیز معجزہ ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہم چند معجزات کے عادی ہو چکے ہیں. اگر کوئی شخص ایسی دنیا کا باشندہ ہو جہاں مرغی اور انڈا ایگزسٹ نہ کرتے ہوں، اور اسے اس دنیا میں لا کر پوچھا جائے کہ بتاؤ اس انڈے میں سے اتنا خوبصورت چوزا نکل سکتا ہے،
جبکہ ایک فالتو انڈا اسے توڑنے کے لیے بھی دے دیا جائے اور وہ توڑ کے لیسدار مادہ دیکھے اور اسے کہا جائے کہ دیکھنا یہی انڈا اس کے ساتھ کا پڑا ہوا ہے، جو کچھ اس کے اندر ہے وہی کچھ اس کے اندر ہے، لیکن اس میں سے زندہ چوزا نکلے گا جو اتنی بڑی مرغی بن جائے گا، وہ کہے گا نہ، ہو ہی نہیں سکتا، لیکن ہو رہا ہے۔ ہم عادی ہو چکے ہیں، ایک بیج کا 6 ارب گنا بڑا درخت بننا، ہم عادی ہو چکے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس طرح مردوں کو بھی زندہ کر لیں گے، اور یہ ہم نصیحت قبول کرنے کے لیے تمہیں اس طرح کی باتیں بیان کرتے ہیں۔ وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يُخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ، اور جو سرزمین زرخیز ہے نا وہ پیداوار نکالتی ہے تیرے رب کے حکم سے۔ دنیا میں بھی ہوتا ہے، بنجر زمین پر جتنی مرضی بارش ہو، تالاب تو وہاں بن سکتا ہے، کیچڑ تو بن سکتا ہے، سبزہ نہیں ہو سکتا، زرخیز زمین سے ہی نکلے گا۔ اب بیسیکلی تو اللہ تعالیٰ یہ مثالیں فزیکل ورڈ سے دے کے نا اس کے روحانی معنوں کی طرف بھی جا رہا ہے۔ جو بخاری مسلم میں حدیث ہے، جو اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ زندہ کی مثل ہے، اور جو ذکر نہیں کرتا مردہ کی مثل ہے۔ یہ حدیث بھی میں نے بلو اور گرین کارڈز کے اوپر صبح شام کے اذکار اور فرض نماز کے بعد اذکار پہ لکھی ہوئی ہے۔ یہ روئے سخن اسی طرف آ رہا ہے کہ جو پاکیزہ زمین ہے، زرخیز زمین ہے، وہ تو اگا لیتی ہے تیرے رب کے حکم سے۔ والذی خبث، اور جو خراب ہے، لا یخرج الا نکدا، ادھر تو بس گھٹیا مال ہی پھر نکلتا ہے، جھاڑ جھکار ہی نکلتا ہے، ادھر اس طرح کی زرخیز چیزیں نہیں نکل سکتی۔ یہ تو خیر ایک جنرل بات ہے، اسپیسیفکلی آپ دیکھیں ایون زرخیز زمین بھی ہو، اگر آب و ہوا وہ نہ ہو، یہ جو کنو اور مالٹا ہے یہ بھلوال اور سرگودا میں ہی اگتا ہے، وہ والا آپ درخت یہاں آ کے لگا لینا، اگائے گا، ٹیسٹ وہ نہیں ہوگا۔ ہمارے سندھ میں، جنوبی پنجاب میں جو آم کے درخت ہیں وہ آپ یہاں پہ بھی لگا لیں، اگیں گے، پھل بھی لگے گا، لیکن وہ ٹیسٹ نہیں ہوگا۔ یہ انسان نے صدیوں کے بعد لرن کیا ہے کہ کون سی آب و ہوا کس درخت کے لیے سب سے سوٹیبل ہے سر۔ اور یہ اللہ نے ایک ایسی کمزوری لگا دی ہے، ورنہ تو یہ جو باہر کے ملک ہم سے مانگتے پھرتے ہیں فروٹ، پاکستان کا فروٹ جب دبئی کی منڈی میں جاتا ہے تو ایسے گھنٹوں میں وہ منڈی فارغ ہو جاتی ہے، یہ ہم سے مانگ رہے ہوتے، یہ یہاں سے مٹی بھی اٹھا کے لے جائے نا ہماری ملتان کی، اور درخت بھی نکال کے پورے لے جائیں بوئنگ جہاز میں رکھ کے، وہاں جا کے رزلٹ نہیں دینا۔ اگر یہ ہوتا نا میرے بھائی، باقی دنیا تو بھوکی مار جاتی۔ اللہ نے سب کو ایک دوسرے کے اوپر ڈیپینڈنٹ رکھا ہے۔ عرب کے لوگوں کو کھجوریں دی ہیں، لیکن مسالہ جات کے لیے، باقی چیزوں کے لیے انہیں شام کا سفر کرنا پڑتا تھا، ہند کا سفر کرنا پڑتا تھا۔ ہند کے لوگ اپنے یہ مسالہ جات اور چیزیں وہاں جا کے، یہ تو آج جس ایرا میں ہم نے آنکھ کھولی ہے، یہ دنیا میں سب سے غریب ترین جگہ بنی ہوئی ہے، ادروائز تاریخ انسانی میں سونے کی چڑیا جو ہے سب کانٹیننٹ رہا ہے، کیونکہ زمین اگاتی، اسی لیے یہاں گورے آئے تھے۔ سب سے امیر ترین جگہ یہی ہے، زمین اگاتی ہے، جہاں پہ زمین اگاتی ہو باقی ساری چیزیں پھر سیکنڈری ہیں، لیکن وہ لوگ جہاں زمین نہیں اگاتی ٹیکنالوجی کی برکت سے کھا رہے ہیں۔ ہم اپنے کئی مربوں کی گندم دے کے ایک آئی فون اتنا سا لیتے ہیں ان سے، ٹیکنالوجی کھا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، بہرحال یہ ہے کہ پرفتن دور کے اندر جو بخاری مسلم میں آیا کہ وہی بچے گا جو اپنی بکریاں بھیڑیں لے کے کسی پہاڑ کی چوٹی پہ ہوگا، اپنا اگائے گا، اس میں سے کھائے گا، وہ بچ جائے گا، باقی مارے جائیں گے۔ حقیقت بات ہے، اگر دنیا کے وہ حصے جو گندم اور کھانے کی چیزیں سپلائی کرتے ہیں یہ روک لیں تو آئی فون کھا کے کوئی زندہ نہیں رہ سکتا، سامسنگ کے ذریعے کوئی شخص اپنی پیاس نہیں بجھا سکتا۔ ٹھیک ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے سب کو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے بیلنس کیا ہے، کسی کو کوئی چیز دی ہے، کسی کو کوئی چیز دی ہے۔ تو جو خراب زمین ہے وہ تو پھر گھٹیا قسم کا مال اگائے گی، وہاں پہ جھاڑ جھنکار ہی ہوگا، اور جھاڑ جھنکار آپ کو پتہ ہے آگ جلانے کے لیے استعمال ہوتی ہیں جھاڑیاں، اس میں سے آپ کو رزق نہیں حاصل کر سکتے۔ کذالک نصرف الآیات لقوم یشکرون، اور اس طریقے سے ہم اپنی آیات کو پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو شکر گزار ہیں، جو شکر گزاری کی روش اختیار کرنا چاہتے ہیں۔ وہ ہر دفعہ ہماری بات کو جب ڈفرنٹ انداز میں بات وہی ہو رہی ہے سنیں گے تو بے اختیار وہ اللہ کا شکر ادا کریں گے، جس طرح ہم کہتے ہیں سبحان اللہ،
کسی بھی قدرت کے حسین منظر کو دیکھ کے بے ساختہ زبان سے جاری ہو جاتا ہے سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ، آمین۔ یہاں پر یہ رکوع بھی مکمل ہوا ہے آیت نمبر 58 پہ۔ اب انباء الرسل کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ سورۃ الاعراف اور سورہ ہود، یہ دو صورتیں ایسی ہیں جن میں تفصیل کے ساتھ اگلے انبیاء کے واقعات بیان ہوئے ہیں، ان کی قوموں کے ساتھ کیا اللہ تعالیٰ نے معاملہ کیا جب انہوں نے پیغمبروں کا انکار کیا، اہل ایمان کو اللہ نے بچا لیا، مخالفین کو اللہ تعالیٰ نے عذاب کے ذریعے ہلاک کیا۔ یہ ایک اس کا انٹرسٹنگ پورشن ہے۔ پہلے نوح علیہ السلام کا ذکر آئے گا، پھر ہود علیہ السلام کا، پھر صالح علیہ السلام کا، اور پھر جو آگے باقی انبیاء کا۔ اگلی دفعہ انشاءاللہ یہ ٹاپک شروع ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محو کر دے، ہمیں کتاب و سنت کے تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیرا۔